حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے ہیں؟ کہا حسن میرا وہ بیٹا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا، میرے پیچھے چلتا ہے۔ جب کہیں بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو یہ پہلے نہیں بیٹھتا، پہلے مجھے بٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے۔ جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو یہ روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں، یہ سالن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں۔ میں کمرے میں ہوں تو یہ چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرے باپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ میں حالانکہ چھت پہ چڑھنا ضرورت کے لیے ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں اہل بیت کے ایسے ہی اخلاق ہوتے ہیں، آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں، ہم تو محروم ہو گئے، وہ قبروں میں چلے گئے، لیکن میں اتنا مصروف رہتا ہوں۔ اب یہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی میری زندگی ایسے پہیے کی طرح گھومی ہے، اور پھر دل کی تکلیف، پھر اس کے ساتھ سر کا درد شدید۔ اس کے باوجود میں روزانہ 10 نفل اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 نفل اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں، اور 4 نفل اپنی خالہ کے لیے پڑھتا ہوں کہ ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچاؤں، تو ماں باپ کا حق ادا نہیں۔ اتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو، تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے، تو میرے واسطے آج تک بنایا کی ہے۔ اور جو آپ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا تھا وہ شکلیں بھی میرے سامنے ہیں۔ ہمارا دیہاتی ماحول زمیندارہ ماحول ہے، لیکن اب تو شہروں میں بھی یہی حال ہے۔ جس نے وہ لیول اے لیول کیا ہے اسے کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے باپ کی بے بسی اور بیٹے کا غرانہ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا۔ تو میرے واسطے آج تک ہی کیتا ہے، تو میرے واسطے آج تک ہی بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا میرا بچہ جداں جوان ہو سو آپ پہ سمجھ جسو۔ جبریل انسانی شکل میں آئے کہ یا رسول اللہ کچھ سوال کیے، قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتا ہے۔ کہ کوئی نشانی؟ فرمایا جب دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو نوکر کی طرح دھتکار رہی ہوں تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بچی اور ماں، تو ماں کچھ بات کر رہی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے خون سے بھرے ہوئے آنسو بہ رہے تھے اور اس کی ہچکیاں لگ رہی تھی کہ یہ وہ ہے جس کو میں نے اپنے پیٹ سے جنا اور اپنی چھاتی کا دودھ پلاتے 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 میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور آج کر یہ بھوک نہیں۔ تو ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعری تو مشہور تھی، انہیں دل دل میں کچھ اشعار پڑھے۔ جو آیا تو جبریل پہلے آ گئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ شعر بتاؤ تیرے کانوں نے تو نہیں سنے، تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تیرا انشاءاللہ کیس سنتے ہیں، لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تم نے تو نہیں کہے زبان سے پر اللہ نے سن لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں بچوں بچیوں جانے انجانے سب کو اہل ایمان کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو اس میں نے تھوڑا سا والدین کے حقوق بتائے تھے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس پر بات کر لی تھی مختصر۔ تو میں ایک واقعہ سنانا چاہتا تھا، تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ ایک بدو آیا صحابی کا، یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ بھائی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے
بچے نے میری شکایت کی ہے تو اسے بڑا دکھ ہوا، تو اس نے دل ہی دل میں چند اشعار پڑھے، زبان پہ ادا نہیں دل میں آئے۔ تو جب وہ مسجد میں انٹو رہا تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اس سے کہو کہ پہلے وہ اشعار سنائے جس کو اس کے کانوں نے نہیں سنا، لیکن اللہ نے من فوق عرش ہی سن لیا ہے، عرش کے اوپر اللہ نے سن لیا ہے۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بات ہم سنتے ہیں باپ بیٹے کی، لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے، تیرے کانوں نے نہیں سنے، تیرے دل کی گونج تھی اور تیرے دل کی آہ اور فریاد تھی جو دل ہی میں گھٹ کے رہ گئی، اسے اللہ نے سنا ہے۔ وہ کہتا ہے سناؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا رب ہر وقت ہمارے ایمان کو آپ پر زیادہ سے زیادہ بڑھاتا رہتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ چند میرے دکھ بھرے خیالات الفاظ کی شکل میں ڈھلے، لیکن میری بزم تصور میں ہی رہے اور وہیں دفن ہو گئے، باہر نہیں نکلے، میری زبان سے ادا نہیں ہوئے، میرے کانوں نے نہیں سنا، آپ کے رب نے سن لیا۔ اب میں نے کہا اچھا بتاؤ تم نے کہا کیا تھا؟ تم نے کہا جی میں نے بچے کی جب سنی شکایت میری کی ہے تو میں نے کہا تھا غضوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ضاقتك بالسقم ليلة لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به دوني وعيني تحمله تخاف الرضا نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ میں ابھی ترجمہ کرتا ہوں اس کا میرے نبی پر کیا اثر ہوا کہ آپ کا ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور آپ کی داڑھی آپ کے آنسوں سے تر ہو رہی تھی۔ یہ اتنا فصیح کلام ہے کہ عربوں کو بھی پسینہ آ جائے گا ترجمہ کرنے کے لیے، تو میں تو عربی نہیں ہوں، لیکن یہ فخر تو حاصل ہے، بھلے ہیں یا برے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ کچھ عرصہ اہل علم کی محفلوں میں بیٹھے، کچھ زبان کی شناسائی ہوئی، تو میں اپنی کم مائگی کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا۔ وہ کہتا ہے غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل۔ میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہوئے 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 ہوئے، ہم تیرے لیے جیے۔ تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی، میں تیرے لیے روٹی کے نوالے لاتا تھا، میری ساری کمائی پہلی اور آخری سب تیرے اوپر لگتی تھی۔ تجھے خوش دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، تجھے روتا دیکھتے تھے تو ہم روتے تھے۔ وَإِذَا ضَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَدْلِ سُقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ۔ جب تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے بیٹھ کر ہم ساری رات روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمارے بچے کو بچا لے، ہمارے بچے کو صحت دے دے۔ اس تڑپ میں ساری ساری رات میں جاگتا تھا، تیرے لیے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو دبایا، تیری ہر خواہش کو پورا کیا، تجھے مسکرانے کے لیے، تجھے ہنسانے کے لیے میں دھکے دھوڑے کھاتا رہا، کبھی گرمی لو کی جھلسا دینے والی ریت اور کبھی سردی کے سرد ہوا کے تھپیڑے، لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التي
इलैहा मदामा फीक कुन्तु उअम्मिलु, बेटा मैंने अपने हड्डियों का रस भी तेरे अंदर डाल दिया। सिर्फ कमाई नहीं, मैंने अपने हड्डियों का रस तेरे अंदर डाला। मैंने जो कुछ था तेरे ऊपर कुर्बान किया। तुझे मुस्कुराता देखकर मैं अपने गम भूलता था, तुझे हंसता देखकर मुझे दुख भूल जाते थे। और फिर आहिस्ता 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 मेरी हड्डियों का गूदा, मेरी कमाई तेरे अंदर गई और तू एक खूबसूरत दरख्त की तरह बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और मेरी बुढ़ापे ने कमर झुका दी और मैं झुकता चला गया, झुकता चला गया। मेरा ख्याल था कि जैसे मैं इसकी उंगली पकड़ के चलता था, अब मेरी बारी है, ये मेरी उंगली पकड़ के चलेगा। जैसे मैं इसे सीने से लगाता था, प्यार करता था, झूले झुलाता था, बाग में ले जाता था, ये सारी उसकी ताबीरात के अंदर दाखिल हैं, अल्फाज में नहीं है। तो मुझे ख्याल आता था जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना तो मेरा बेटा भी मुझे ऐसे ही लेके फिरेगा, मेरा बेटा भी मेरी सुनेगा। ये 100 दफा पूछता था ये क्या है, और मैं हर दफा जवाब देता था ये है। तो अब मैं बुढ़ापे में इससे बात करूंगा, ये मेरी बात सुनेगा। मैं इसको नवाले खिलाता था, ये मुझे रोटी खिलाएगा। मैं इसका उंगली पकड़ के चलता था, ये मेरा हाथ पकड़ के चलेगा। मेरी कमर बुढ़ापे ने झुका दी और मैं एक खुश्क पेड़ की तरह हो गया, और जवानी ने तेरी कमर को सीधा किया और तो एक तरोताजा दरख्त बन गया। तो मुझे ख्याल आया कि मैंने 20 साल इस बच्चे को पाला है, अभी अपनी माँ और बाप को देखेगा, लेकिन एकदम अचानक क्या हुआ, फलम्मा बलगत सिन्न वल गायत इलैहा मदामा फीक कुन्तु उअम्मिलु, जब तो उस उम्र को पहुंचा जिसमें हमारी उम्मीदें तेरे साथ लग गईं, हमें बुढ़ापे ने बेआसरा कर दिया और तेरी जवानी ने तुझे हिम्मत दे दी, तो अब हमारा ख्याल आया कि अब ये हमारे साथ वही करेगा जो हमने इसके साथ किया। लेकिन क्या हुआ, जअल्त जज़ाई गिल्ज़तन व फ़ज़ाज़तन कअन्नका अंतल मुनअमुल मुतफ़द्दिल, तो इतना बदतमीज हुआ, तेरी जबान छुरी बन गई, तेरा रवैया जहर बन गया, और मेरी सारी जिंदगी की मेहनत का बदला तूने मुझे नाफरमानी से दिया, बदअखलाकी से दिया, बदतमीजी से दिया। मैं हैरत भरी नजरों से तुझे देखता रहा और मैं अपनी पिछली 20 साल जिंदगी को झुठलाता रहा कि मेरा ख्याल में मैं इसका नौकर हूं और ये मेरा मालिक, मैं इसका बाप नहीं, मैं इसका नौकर हूं, क्योंकि माँ बाप के साथ तो ऐसा कोई नहीं करता है। ये मेरा मालिक है और मैं इसका नौकर हूं, इसलिए जब मुझे डांट रहा है कि हाल के अशार, मैं सोच रहा हूं जब मेरा ये हाल है 1400 साल बाद के मेरे आंसू नहीं रुक रहे, तो अल्लाह के नबी तो ज़ारो कतार रोए थे, दाढ़ी आंसू से तर हो गई थी। कहा बेटा जब तूने मेरी सारी जिंदगी की मेहनतों का बदला बदतमीजी से दिया, गाली गलौज से दिया, धक्के देकर बाप को घर से निकाल देते, तो बेटा मैं ये समझा कि तूने एक ख्वाब देखा था, तूने एक ख्वाब देखा था कि तू बाप है और ये बेटा है। असल हकीकत ये है कि ये मालिक है और मैं नौकर हूं। फिर आगे कहता फलैतक इल्लम तरा हक़्क़ उबूवती फ़अल्तक मल जारुल मुजाविर युफ़अलु। अच्छा चलो बेटा तूने मुझे बाप तो ना समझा, चलो एक पड़ोसी समझ लो,
عرب میں پڑوسی کا بہت خیال کیا جاتا تھا، اور یہ عرب کی شان تھی کہ اپنے پڑوسی کو وہ عزت دیتے تھے جو اپنے گھر میں ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے۔ تو اس نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں تیرا باپ نہیں ہوں، تیرے رویوں کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ میں تیرا نوکر ہوں، تو میرا مالک ہے، تو چلو اتنا تو کر دے جتنا ایک پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے۔ فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ۔ تو پڑوسی پر تو عرب خرچ کرتے ہیں، تو بھی تھوڑا سا میرے اوپر خرچ کر دیتا اور تو بخیل نہ بنتا، اور میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، میرے بڑھاپے کو ذلت اور رسوائی میں بدل دیا۔ اچھا میرا پتر جا خوش رہو۔ ماں باپ کہاں بد دعائیں کرتے ہیں؟ تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو، یہ ساری داڑھی تر ہو گئی، تو آپ نے اس کے بچے کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دے کر دھکا دے کر دفع ہو جا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔